السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ آپ نے سکپ نہیں کرنا، بہت مزے کا ولاگ ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ رزق میں برکت کا وظیفہ بھی بتاؤں گی اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی اپنے لیے سرے بنا رہی ہوں۔ مارننگ ٹائم میں بہت مزہ آتا ہے چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے، سولٹی۔ بہت سارے لوگوں نے میں بھی یہ کھائے ہوں گے، لیکن مجھے آج دل آ رہا تھا کہ میں اپنے لیے یہ بناؤں کیونکہ مجھے یہ میرے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں جناب یہ آٹے کے اندر پھر میں نے ڈالا ہوا ہے 1 چمچ تقریباً آئل کا اور 1 چمچ یوگرٹ اور بیکنگ سوڈا۔ بس آپ اس کو بنا کے چھوڑ دیں تو یہ خود سے نائٹ ٹائم آپ یہ آٹا بنا کے چھوڑ دیں اور آپ نے فریج میں نہیں رکھنا ہے، اور مارننگ ٹائم آپ اس کو تیل کے اندر ڈپ کریں، بنائیں اس طرح سے، تو اتنے مزے کے چائے کے ساتھ آپ کو لگیں گے، یقین جانے کہ آپ مجھے دوائیں دیں گے، بہت مزہ آتا کھاتے ہوئے۔ تو سولٹ آپ نے مسٹ ڈالنا ہے، سوری وہ میں بھول گئی تھی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں جناب، جو کہ بہت سارے لوگ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں آپ کو آج رزق کے حوالے سے بتاؤں گی، جو کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کوسچن ہوتا ہے کہ ہمارے منی آتے ہیں تو ایک دم سے فنش ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز میرے ساتھ بھی ہوتی تھی، مطلب کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کدھر سے آئے اور کدھر لگ گئے۔ اسی طرح سے جو بھی ہم چیزیں لے کے آتے، فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کے آتے، وہ بالکل ایک دم سے فنش ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ایک سٹور میں گئی ہوئی تھی، وہاں پہ یہ عید مبارک کی شٹیں لگی ہوئی تھی۔ گورو کا سٹور ہے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اتنا وہ سیلیبریشن کا وہ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے یہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں عید مبارک کے ہر جگہ پہ، اور سٹوروں کے اوپر آپ دیکھیں کہ عید مبارک کے انہوں نے شٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں، اسی طرح بچوں کے کپڑوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی گورو کی وہ، یہ لوگ ہمارے لیے بہت وہ کرتے ہیں، اور اس چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے ہاف پرائزز رکھی ہوتی ہیں، مطلب سٹوروں کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو ہمارے جو فوڈ وغیرہ ہیں اس کے اوپر رمضان کے حوالے سے تمام چیزوں کے اوپر ہاف پرائز لگی ہوتی ہے۔ تو چلیے جی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بات کرتے کرتے بندہ کہیں سے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو وظیفہ میں بتاتی چلوں کہ میں بتا رہی تھی کہ آپ نے باوضو رہنا ہے۔ جب تک آپ باوضو رہیں گے آپ کے رزق میں برکت رہتی رہے گی۔ اگر آپ بے وضو ہو جائیں گے تو آپ کے رزق کی برکت اٹھتی جائے گی، آپ کے پاس جتنا پیسہ آپ کمائیں گے اس میں برکت نہیں رہتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک نے یہ چیز فرمائی ہوئی ہے کہ آپ باوضو رہیں، مسلمان جو بھی بندہ ہے نا وہ باوضو رہے، تو اس کے رزق میں انشاءاللہ ضرور برکت رہے گی۔ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مسلمان اگر ہیں تو نماز آپ کے اوپر مسٹ پابندی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز آپ کے اوپر فرض ہے، آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھے، لیکن دیکھیں کہ ہمیں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بیمار ہیں تو بھی آپ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز مسٹ پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تبھی جا کے نا آپ کے سارے وظیفے وظائف بھی کام کریں گے، ورنہ اگر آپ اس طرح سے وظیفے کرتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں تو وہ وظیفے کسی کام کے نہیں رہے، کیونکہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ ہمیں مسٹ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہی ہمارے وظیفے وظائف ہمیں کام کریں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں جی، آپ یہ دیکھتے چلتے ہیں کہ ساتھ میں آپ کو شاپنگیں بھی دکھا رہی ہوں، عید کی ساری وہ سٹور کے اوپر کیا کیا سیلیں لگی ہوئی تھی وہ چیزیں بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں جی۔ یہاں پہ یہ میں گئی تھی جی مارک اینڈ اسپینسر میں، بہت نائس شوز تھے۔ اتنی چھوٹی سی ہیل مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے بہت زیادہ لانگ ہیلز نہیں پسند ہیں، بٹ مجھے چھوٹی سی ہیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ والی ہیلز میری فیوریٹ ہیلز ہیں، تو یہ مجھے بہت پسند آئی ہیں، لیکن ان کے اوپر سیلیں بھی لگی ہوئی تھی، کپڑوں کے اوپر بھی سیلز تھی، شوز کے اوپر بھی سیلز تھی۔ عید کے حوالے سے نا ان لوگوں نے یہ کافی سیلز وغیرہ لگائی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ مارننگ ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کا وظیفہ جو ہے نا وہ آپ نے مسٹ کرنا ہے 500 ٹائم۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، مارننگ ٹائم کریں، ڈے ٹائم کریں، کسی بھی ٹائم کریں، لیکن استغفار کا وظیفہ آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ میں ایک بندے کا آپ کو قصہ بتاتی ہوں، یہ ریئل قصہ ہے، یہ ریئل حقیقت میں
میرے ایک بندہ تھا، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ اس کی شاپ تھی، اس کا کام بالکل بھی نہیں چلتا تھا، بالکل بھی نہیں چلتا تھا، مطلب کہ وہ جاتا تھا اور دال روٹی بمشکل اس کی پوری ہوتی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے سیل نہیں ہوتے تھے، کوئی اس کی سیل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اس نے کہیں سے یہ وظیفہ سنا، اس نے کہا کہ میں 500 ٹائم استغفار کا ورد کرتا ہوں، کیونکہ 500 ٹائم میرے گھر سے لے کے نا میری شاپ تک کا جو راستہ ہے نا، اس میں مجھے 500 پورا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے میں نے 500 بالکل میرے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بالکل میرے مطلب کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی مشکل آ رہی تھی۔ تو پہلے دن جس دن اس نے کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں 500 ٹائم کر کے تو گیا ہوں، تو میری پہلے دن ہی 21,000 کی سیل ہو گئی۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا، اس کے دل میں ایک یہ چیز تھی کہ میں یہ کروں گا تو میسٹ ہو جائے گا۔ بس اعتبار یقین کے ساتھ آپ کریں تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے نوازتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایوری ڈے یہ کر کے جاتا ہوں، شاپ کے اوپر جاتے ہوئے میں کر لیتا ہوں۔ اس دن سے اور اس دن سے میری شاپ، میرا کاروبار اتنا مطلب بہت زیادہ اچھے سے میرا کاروبار چلنا شروع ہو گیا ہے، دن دگنے رات چگنے ترقی کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شاپ چھوڑ کے تو 2-3 شاپیں میں نے اور لے لی ہیں، اتنا میرا اچھا کام چلنا شروع ہو گیا۔ آپ خود دیکھیں، استغفار پڑھتے ہوئے تو کوئی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا نا، مطلب 500 مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ، میرے حساب سے آپ کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ تو ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارننگ ٹائم جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین مسٹ پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کو آپ اپنی روٹین بنا لیں۔ سورہ یاسین تو قرآن پاک کا دل ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آپ نے مسٹ پڑھنا ہے ایوری ڈے، یہ آپ کی روٹین میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا خلابہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ چاہے تو کہاں کہاں سے آپ کو نواز سکتا ہے، بس آپ نے یہ لا خلابہ میں اتنے زیادہ راز چھپے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ اس کے اندر فوائد ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی۔ بس آپ ایک تسبیح یہ کریں، پھر دیکھنا کہ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے پیسے میں برکت، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں پیسہ دروازے توڑ کے آئے گا، رزق دروازے توڑ کے آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں یہ اللہ پاک رزق کہاں کہاں سے عطا کر رہے ہیں، اتنی وافر مقدار میں آپ کے پاس رزق آ جائے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس دعا کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے ڈیلی روٹین کا آپ حصہ بنا لیں۔ خواتین جو بھی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ گھر میں بیٹھی یہ کام کریں، آپ دیکھنا آپ جو بھی کام سوچیں گی انشاءاللہ وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ بس آپ نے محنت کرنی ہے۔ کوئی بھی اگر کام ہے نا، مطلب کوئی بھی کام کرنے لگی ہیں، لائک کسی بھی حوالے سے، جو بھی میری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں، آپ نے کام میسٹ کرنا ہے، باقی کامیابی میرا رب دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ کامیابی میں نے دینی ہے۔ بس آپ ہمت کریں اور اپنے، وہ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا حرکت ضرور کرنی ہے، حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا آپ نے اپنے وہ کرنا ہے، سوچنا ہے یہ کام میں کروں گی انشاءاللہ، پھر دیکھنا کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بس شام کو جب رات کے ٹائم آپ سوتے ہیں، میں تو یہی کام کرتی ہوں کہ رات کو میں سورہ ملک مسٹ پڑھتی ہوں، اور سورہ واقعہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہو تو پہلے آپ سورہ ملک کو پڑھیں۔ سورہ ملک اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ڈائیڈ ہو جائیں گے، ہماری قبر میں سورہ ملک جو بندہ پڑھتا ہے تو سورہ ملک اس طرح سے پھیل جائے گی، ہمارے اوپر روشنی کرے گی، ہمارے اوپر مطلب جو بھی اس کو ڈیلی روٹین بنا لے گا سورہ ملک کو۔ یہ بہت سارے اس کے بھی فوائد ہیں، آپ کو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم جب ڈائیڈ ہو جائیں گے، کوئی بھی ہم سے وہ ہوگا تو یہ ہمارے اوپر پھیل جائے گی کہ اس بندے نے مجھے پڑھا تھا، اس کو بخش دو۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے، اور سورہ واقعہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی آپ پڑھ کے سو جایا کریں تو رزق میں انشاءاللہ برکت آپ کے ضرور رہے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے میری ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ویڈیو رہی ہوگی، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر مسٹ کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ مجھے آپ کے سپر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے بہن بھائی ہیں، اگر آپ میری سپورٹ نہیں کریں گے تو میرا چینل آگے نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ دیں، پلیز میرے ساتھ تعاون کریں۔
میرے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں نا وہ اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جو چپ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، نہ تو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی آپ میرے چینل کا سبسکرائب کرتے ہیں. کیوں؟ میرے ساتھ آپ کو کیا دشمنی ہے؟ میں اتنے اچھے سے آپ کے لیے وظائف لے کے آتی ہوں. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس چیز سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تمام میرے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو، اور آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے ساتھ تعاون کرے. تو میری طرف سے اللہ حافظ.